یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وسطی کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کی حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امراء بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن گئی تھی۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخئی اب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخئی اب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخئی اب بھی شہزادی ایزابل کا فریفتہ تھا، لہٰذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیقی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیقیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخئی اب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن اخئی اب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخئی اب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرستش کی اشاعت ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بھی بنوائی۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں معمور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بالوک پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں مابعوث کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بالبک شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صریح انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخئی اب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے غار میں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخئی اب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخئی اب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کے درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے۔ لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے میدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کے اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔
दोनों फरीक ने कुर्बानी की और जानवरों को ऊंची जगह पर रख दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसी ही रखी रही, जबकि आसमान से एक गैबी आग नमूदार हुई और उस आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया, बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक वाज़ेह हो गया कि इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अख़यूब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत इलियास ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की। देखते ही देखते आसमान पर घटाएं छाने लगी और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। बनी इसराइल दोबारा ईमान ले आए और शिर्क से तौबा कर लिया। दूसरी तरफ मलका इजाबेल बुत परस्ती पर कायम रही और दिल में ये तहिया कर लिया कि वो इन पुजारियों का बदला हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेगी। अपनी सफाकी और चालाकी से उसने अख़य्यब को फिर बहकाना शुरू किया। बादशाह उसकी बातों में आ गया और दोबारा बाल की पूजा शुरू कर दी। बनी इसराइल जब बारिश से सैराब हो गए और उनमें खुशहाली लौट आई तो वो भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए और दोबारा फस्क व फुजूर और शिर्क में मुब्तला हो गए। मलका इजाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालबक को खैराबाद कहा और कोह सीना पर चले गए। बनी इसराइल खुली निशानी देखने के बावजूद अल्लाह के मुनकिर हो गए। उनमें शराब नोशी, जिना, शिर्क आम हो गया और बालबुक फिर से उन बुरे कामों का मरकज बन गया। लिहाजा इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या तो ये कौम राह रास्त पर आ जाए या उन पर अजाब इलाही नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था और अब कहर इलाही का आना करीब था। इसराइल और यहूदिया के सरहदों पर वहशी कबाइल आबाद थे जो लूट मार किया करते थे, लेकिन अब उनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी और वो काफी ताकतवर भी हो गए थे। उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया और सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी। पूरा शहर तख्त ताराज हो गया। हर तरफ लाशें और बर्बादी दिखाई देती थी। इस वहशी कौम ने अख़य्यब, मलका इजाबेल और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया और वो मलका जिसे अपनी ताकत, बादशाहत और हुस्न पर इतना गुरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म को सड़कों पर फेंक दिया गया और बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त ना तो उसका देवता बाल काम आया और ना ही कोई बातिल माबूद। आज बालबुक शहर लिबनान के नाम से मौजूद है, जहां उस जमाने के खंडरात आज भी उस दौर की शान व शौकत और तबाही की गवाही देती है, जो ता क़यामत नूह इंसानी के लिए इबरत है।